پاکستان کا شدید ترین معاشی بحران آج عوام پر ٹوٹ پڑا ہے۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اتنی تیز مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں ہوئی۔ 30-31% مہنگائی کے ساتھ ساتھ آٹا دستیاب نہیں ہے۔ لوگ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ پولیس والے ان پر ڈنڈے برسا رہے ہیں کہ قطاریں نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ جہاں پر قطار ٹوٹتی ہے وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں سب سے پہلے آٹے کی بوری ملے تاکہ ہم اپنے بھوکے بچوں کو روٹی کھلا سکیں۔ یہ حالات ہیں پاکستان کے، سب جانتے ہیں، لوگ حل تلاش کر رہے ہیں، اور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسائل کس وجہ سے پیدا ہوئے اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی کمپریہنسو حل نہیں ہے، صرف ایک پالیسی کے میں بات کر رہا ہوں، اور آج بات کرنا چاہوں گا اعداد و شمار کے ساتھ کہ کیا پاکستان کو پروٹیکشنزم کی راہ اپنانی چاہیے یا آزاد منڈی کی راہ اپنانی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ان دونوں چیزوں کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا اور کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ ان سے مراد کیا ہے۔ آزاد منڈی سے مراد یہ ہے کہ بین الاقوامی تجارت پر یا مقامی تجارت پر، مگر یہاں پہ ہم بین الاقوامی تجارت کی بات کر رہے ہیں، کسی قسم کی روک تھام نہ ہو۔ کم سے کم ٹیکسز لگائے جائیں، کم سے کم ٹیرفس لگائے جائیں، کم سے کم بیریئرز لگائے جائیں، کم سے کم پروڈکٹس کو، اشیاء کو بین کیا جائے، کھلا کھاتا چھوڑ دیا جائے۔ جس کا مرضی ہے جو مرضی آئے، جو مرضی بیچنا چاہے پاکستان میں، جس کی مرضی ہو جو مرضی یہاں سے باہر لے کے جا کر بیچنا چاہے، یہ سب چیزیں کھلی ہونی چاہیے، فری ہونی چاہیے۔ اس کے پیچھے آرگیومنٹ کیا ہے؟ آرگیومنٹ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جہاں پہ فری مارکیٹ ہوتی ہے، آزاد منڈی ہوتی ہے، وہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے، یعنی کہ مقابلہ ہوتا ہے، اور جہاں پہ مقابلہ ہوتا ہے وہاں پہ فٹسٹ سروائیو کرتا ہے۔ جو سب سے زیادہ تندرست و توانا ہوتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، اور جو تندرست و توانا نہیں ہوتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں انوویشن ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، کام کرنے کے نئے طریقہ کار دریافت ہوتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی دریافت ہوتی ہے، جس سے فرمز پہلے سے زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہیں۔ یعنی یہ ایک قسم کا لا آف دا جنگل ہے، جہاں پہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا معاملہ ہے۔ جو سب سے فٹ بزنس ہے، جو سب سے اچھی چیز پروڈیوس کر سکتی ہے، سب سے سستے دام چیز پروڈیوس کر سکتی ہے، وہ منڈی کے اندر آگے بڑھ جائے گی، اور جو نئی پیداوار کر سکتی، سستے دام یا اچھی معیاری چیز نہیں بنا سکتی، وہ پیچھے رہ جائے گی۔ تو اس سے کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا آگے کی طرف بڑھتی ہے، معیشتیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں، ملک جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، تو لہٰذا فری کمپٹیشن کو رائج کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، جو کنزیومر ہے، یعنی کہ جو اشیاء خریدنے جا رہا ہے، اس کا بھی بھلا ہے۔ کیونکہ اس کے پاس چوائسیز بھی زیادہ ہوں گی۔ 4 مختلف قسم کی دالوں کے بجائے 60 مختلف قسم کی دالیں ہوں گی، 4 مختلف قسم کے فونز کے بجائے 60 مختلف قسم کے فونز ہوں گے، اور کنزیومر خود فیصلہ کر سکے گا، وہ اچھی چیز بھی خرید سکے گا اور سستی چیز بھی خرید سکے گا۔ ساؤنڈز ویری لاجیکل، بات تو کچھ حد تک منطقی لگتی ہے۔ تو بہرحال اس سوچ کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیرفس کو ہٹا دیا جائے، بیریئرز کو ہٹا دیا جائے، تمام ایسی چیزیں جو روک تھام کرتی ہیں بین الاقوامی تجارت کو، ان کو ختم کر دیا جائے، بین الاقوامی تجارت کو فروغ دی جائے، باہر کی کمپنیاں پاکستان آئیں، جو چیزیں وہ بنا رہی ہیں وہ پاکستان میں آ کر بیچیں۔ آج دیکھیے کہ جب سے گلوبلائزیشن کا یہ دور شروع ہوا تو بین الاقوامی تجارت تیزی سے بڑھنی شروع ہو گئی۔ یہاں گراف میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ 1827 سے گراف شروع ہوتا ہے۔ 1827 سے لے کے 1945 تک، 1950 تک تقریباً بین الاقوامی تجارت میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، اوپر نیچے تھوڑا بہت جاتا ہے، مگر اس رینج کے اندر ہی رہتی ہے بین الاقوامی تجارت۔ پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے کہ بلکہ یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا دور آتا ہے کہ ایون 1945 کے بعد بھی 1970s تک تقریباً بین الاقوامی تجارت تقریباً ایک ہی لیول پر ہے، اور پھر گلوبلائزیشن کا دور شروع ہوتا ہے اور بین الاقوامی تجارت تیزی سے آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ ہے ویلیو آف ایکسپورٹڈ گڈز ایز شیئر آف GDP، یعنی کہ ملک جو ہیں دنیا کے اندر جو ممالک ہیں وہ کس حد تک اپنی کل قومی پیداوار کا کتنا فیصد حصہ بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 25% حصہ دنیا کے اندر بین الاقوامی تجارت کے لیے مختلف ممالک تیار کر رہے ہیں۔ مگر دوسرا پہلو مقابلہ بازی کا یہ ہے کہ کمپٹیشن آلسو ڈسٹرائز دا ویک۔ جہاں پہ وہ بزنسز جو تندرست و توانا ہیں وہ مقابلے میں آگے بڑھتی ہیں، تو وہاں پہ وہ بزنسز جو کہ تندرست و توانا نہیں ہیں، جو کہ سستے داموں پیداوار نہیں کر سکتی یا جو کہ معیاری چیزیں تیار نہیں کر سکتی، ان کا کیا حشر ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ بینکرپٹ ہو جاتی ہیں، وہ مارکیٹ سے باہر نکل جاتی ہیں۔ اور وہ ملک جو کہ
ایسی چیزیں تیار نہیں کر سکتے جو کہ بین الاقوامی منڈی پر مقابلہ کر سکیں. ان ملکوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان ملکوں کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو ان ملکوں کی فرمز کا حال ہوتا ہے. یعنی ان ملکوں کی پوری معیشتیں بھی جس طرح کسی ایک انڈیویجول فرم نے تباہ ہونا ہوتا ہے اس طرح پوری معیشتیں بھی تباہ ہو سکتی ہیں مقابلے بازی کے اندر. اکانومسٹ ہی ہمیں سبق سکھاتے ہیں, وہی اکانومسٹ جو ہمیں کہتے ہیں کہ مقابلے بازی سے انوویشن ہوگی اور چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی, وہی ہمیں بتاتے ہیں کہ جو چیز ایفیشینٹ نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. یہ کوئی کنسپیرسی نہیں ہے, یہ کوئی لیفٹسٹ بات نہیں ہے, یہ بات سارے اکانومسٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ بات بھی آپ اور میں جانتے ہیں کہ پاکستان کمپیٹیٹیو نہیں ہے. پاکستان ایسی چیزیں نہیں بنا سکتا جو کہ دنیا خریدنا چاہتی ہے ہم سے, یا ہم ایسی چیزیں نہیں بنا سکتے جو کہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہم سستی بنا سکیں تاکہ دوسروں کے مقابلے میں ہم آگے ہوں. کیوں نہیں کر سکتے؟ سیدھی سی بات ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. ٹیکنالوجی جس کے پاس بہتر ہوگی وہ زیادہ ایفیشینٹلی پروڈیوس کرے گا, جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی وہ اتنا ایفیشینٹلی پروڈیوس نہیں کرے گا. ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے یہ ایک اور لیکچر کے اندر میں بات کروں گا. اکانومسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ نتیجہ ہے ساری چیز کا یہ ہے, یہ دیکھیں جی ہماری اکانومی ٹینک کر رہی ہے. یہ صرف شہباز شریف صاحب کی وجہ سے نہیں ہے, یہ بڑے عرصے سے ٹرینڈ جو ہے وہ جاری ہے. مگر بہرحال اکانومسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں, اکثر وہ کہتے ہیں بڑے شوق سے, وی آر لیونگ بیونڈ آر مینس. اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہماری آمدنی اتنی ہے نہیں اور ہم اخراجات زیادہ کری جا رہے ہیں. بین الاقوامی تجارت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ ہم کر نہیں سکتے, تو لہٰذا ہم زیادہ ڈالر ہمیں ملتے کم ہیں اور ڈالر ہمارے ہاتھ سے نکل زیادہ جاتے ہیں, کیونکہ باہر کی چیز ہم نے ڈالروں میں ہی خریدنی ہے, تو ڈالر جو ہیں وہ ہماری ضرورت بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھتی جاتی ہے, روپے کی قیمت جو ہے وہ گرتی چلی جاتی ہے. تو سارے اکانومسٹ ہمیں یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ بیونڈ آر مینس, اور کسی نہ کسی طرح ہمیں اپنی بیلٹ کو ٹائٹن کرنا ہے اور ہمیں اتنے اخراجات نہیں کرنے اور بین الاقوامی اخراجات نہیں کرنے. مگر دلچسپ بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حکومت وقت اور ایون اکانومسٹ ہمیں بار بار یہ درس دیتے رہتے ہیں کہ منڈیاں جلدی بند کر دیں, مارکیٹس جلدی بند کر دیں, ریسٹورانٹس جلدی بند کر دیں, گاڑیوں پہ کم جائیں, اپنی موٹر سائیکل بیچ کے الیکٹرک موٹر بائک خرید لیں, وغیرہ وغیرہ. کئی قسم کے درس ہمیں مل رہے ہیں کہ کنزیومر جو ہے وہ اخراجات کم کریں. مگر میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے, اور آپ کے ذہن میں بھی سوال یہ آنا چاہیے کہ کنزیومر کو تو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات آپ کم کریں, مگر یہ کیوں نہیں کرتے کہ جو چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں ان کو بند کر دیں, یا تو ان کو ٹوٹلی بین کر دیں. جس طرح بڑی گاڑیاں آتی ہیں, ٹھیک ہے, ہیوج بڑی گاڑیاں آتی ہیں, 2000 5000 سی سی گاڑیاں آتی ہیں یہاں پہ. میں تو جانتا بھی نہیں کتنے سی سی ہوتی ہیں, مگر بہرحال کافی بڑی سی سی کی ہوتی ہیں. پجیرو اور لینڈ کروزر اور یہ وہ وغیرہ. پجیرو تو شاید اب پرانی ہو گئی, آئی ڈونٹ نو, جو بھی ان گاڑیوں کا نام ہے مجھے نہیں آتا, وہ آتی ہیں اور وہ گیس گزلنگ قسم کی گاڑیاں ہیں. مطلب ہے کہ اتنا وہ پٹرول پھونکتی ہیں کہ جس کی حد صاحب کوئی نہیں. تو ان کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ ظاہری بات ہے یہ فضول خرچی ہے. پھر ایکسپینسو اور چیزیں آتی ہیں, ان سب ایکسپینسو چیزوں کو, لگژری آئٹمس کو ٹوٹلی بند کیوں نہیں کر دیتے؟ ان تمام چیزوں کو جس سے ہمیں خسارہ ہو رہا ہے بین الاقوامی تجارت میں, ان کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ یا چلو بند نہیں بھی کرنا تو ان کے ٹیکس بڑھا دیں, ان پہ ٹیرف لگا دیں, ان کو کسی نہ کسی حوالے سے مہنگا کر دیں تاکہ کم لوگ خریدیں. مگر ایسا بھی نہیں ہوتا. آپ کے ذہن میں سوال یہ آنا چاہیے کہ یہ بار بار کنزیومر پہ بات کیوں ڈالی جاتی ہے, آپ پہ اور میرے اور انڈیویجول پہ, کسی فرد پہ بات کیوں ڈالی جاتی ہے کہ تمہاری غلطی ہے, تم زیادہ امپورٹڈ چیزیں خریدتے ہو, تم امپورٹڈ چیزیں کم خریدو, تم چیزیں ہی کم خریدو تو معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہمیں بار بار سبق سکھایا جا رہا ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منڈی کے اندر بھی وہ چیزیں بھیجتے کیوں ہیں؟ پہلے کیوں نہیں ان کو بند کر دیتے؟ کراچی میں کیوں نہیں بند کر دیتے؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے. اس کا جواب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی لیول پہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1988 کی ڈیٹ ہے اور یہاں سے لے کے 2016 تک کا گراف ہے, اور ایک پورا پیریڈ ہے جہاں پہ WTO کی بہت ساری ملک جو ہیں وہ ممبر بنے. WTO نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹیرف بیریئر وغیرہ ختم کیے جائیں. ٹیرف کیا ہوتا ہے؟ ٹیرف یہ ہوتا ہے کہ جب باہر سے کوئی چیز آتی ہے اس پہ حکومت ٹیکس لگاتی ہے. جو باہر سے امپورٹڈ چیز آتی ہے وہ تھوڑی مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ حکومت کا بھی اس پہ ٹیکس ہوتا ہے. تو جب سے بین الاقوامی تجارت کے اندر WTO قائم ہوا, یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن قائم ہوئی, اس وقت سے لے کے اب تک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی ایک ہی ڈیمانڈ رہی ہے, ایک ہی ان کی ایفرٹ رہی ہے, ایک ہی ان کی کوشش رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹیرف بیریئر اور بیریئر جو ہیں وہ ختم کیے جائیں, دنیا کو آزاد منڈی بنایا جائے. مگر کس نے اپنے ٹیرف بیریئر ختم کیے؟ غور کریے کہ 1988 میں جو ہائی انکم کنٹریز تھیں, جو امیر ملک تھے, ان کے تو آلریڈی ٹیرف بیریئر کافی نیچے تھے,
اور ان کے ٹیرف بیریئر میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا, جتنے وہ پہلے تھے اتنے ہی ٹیرف بیریئر بعد میں بھی رہے. تو کس نے اپنے ٹیرف بیریئر اڑائے؟ لوور مڈل انکم کنٹریز کے ٹیرف بیریئر یہاں پہ تھے, یہاں سے وہ گر کے یہاں آ گئے. لو انکم کنٹریز کے ٹیرف بیریئرز یہاں پہ ہیں, یہاں پہ ہمارا سٹیسٹک نہیں ہے, تھوڑا سا پہلے والا, مگر یہاں پہ جو سٹیسٹک ہے اس کو بھی نظر آتا ہے کہ وہ بھی نیچے آ گئے. ان کے ٹیرف بیریئرز جو ہیں وہ بھی نیچے آ گئے. یعنی کہ ٹیرف بیریئرز کن لوگوں نے اڑائے؟ امیر کنٹریز نے تو اڑانے تھے ہی نہیں, ان کے پاس تو ٹیرف بیریئرز تھے ہی نہیں اتنے زیادہ, پہلے ہی نہیں تھے, ان کو ضرورت ہی نہیں ٹیرف بیریئرز کی. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ کمپیٹیٹیو اکانومیز ہیں, وہ ایفیشینٹ اکانومیز ہیں, کمپیٹیٹیو اکانومیز ہیں, بڑی بڑی فرمز ان کے ساتھ ہیں, تو ان کے پاس پہلے ٹیرف بیریئرز نہیں تھے. ٹیرف بیریئرز کس نے لگائے ہوئے تھے؟ لوور انکم کنٹریز نے, مڈل انکم کنٹریز نے, لو مڈل انکم کنٹریز نے, لو انکم کنٹریز نے, جتنے غریب ملک تھے, جتنے پسماندہ ملک تھے, انہوں نے ٹیرف بیریئرز لگائے. تو جب WTO کی رجیم آئی تو کس نے کس کو کہا کہ ٹیرف بیریئر ختم کریں؟ امیر ملکوں نے ٹیرف بیریئر ختم نہیں کرنے تھے, امیر ملکوں نے غریب ملکوں سے کہا, جو ڈیولپنگ ورلڈ تھی اس سے کہا کہ اپنے ٹیرف بیریئر ختم کرو, آزاد منڈی قائم ہوئے گی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور رزلٹ کیا ہوا؟ یہ بھی رزلٹ آپ کے سامنے دکھا دیتے ہیں. کیا ایکسپورٹس بڑھ گئے؟ ڈیولپنگ کنٹریز کے ایکسپورٹس بڑھ گئے. کیا لو انکم کنٹریز کے ایکسپورٹس بڑھ گئے؟ کیا لوور مڈل انکم کنٹریز کے ایکسپورٹ بڑھ گئے؟ نہیں. سب سے زیادہ ایکسپورٹس اگر کسی کے بڑھے تو وہ کس کے بڑھے؟ ہائی انکم کنٹریز کے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1970 سے گراف, اوئے ہوئے ہوئے کیسے اوپر جا رہا ہے زبردست طریقے سے. ٹیرف بیریئر ہٹ رہے ہیں, کون ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ امیر کنٹریز ایکسپورٹ کر رہی ہیں. ٹیرف بیریئرز ہٹ کس کنٹریز کے رہے؟ ان کنٹریز کے. اور بینیفٹ کون کر رہا ہے؟ دوسری کنٹریز. تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو دوستوں, ثابت یہ ہوا کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قائم کرنے کے نتیجے میں جو غریب ملک تھے اور جو ڈیولپنگ ورلڈ تھی, جن کو ضرورت تھی ٹیرف بیریئرز کی, ان کے ٹیرف بیریئرز ہٹا دیے. جو امیر ملک تھے, جہاں پہ پہلے ٹیرف بیریئرز نہیں تھے, ان کی ایکسپورٹس بڑھ گئیں. انہوں نے تیزی سے ایکسپورٹ دوسری دنیا کے اندر, دوسرے ملکوں کے اندر, دوسرے ممالک کے اندر بھیجنی شروع کر دی, اور ان کو خوب اس چیز کا بینیفٹ ہوا. اور جو دوسری کنٹریز تھیں ان کا کیا ہوا؟ ان کی منڈیاں تباہ و برباد ہو گئی. آئیے دیکھتے ہیں اب پاکستان کی مثال. 1995 میں پاکستان ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ممبر بنا. 48 سے ہم گیٹ کے ممبر تھے, مگر 1995 کے اندر ہم WTO کے ممبر بنے. اور جب ہم WTO کے ممبر بنے تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ obligation پیدا ہو گئی کہ اب ہم بھی آزاد تجارت کو اور آزاد منڈی کو سپورٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے ٹیرف بیریئرز وغیرہ ختم کر دیں گے, ہم بیریئرز ٹو فری ٹریڈ وغیرہ ختم کر دیں گے, اور ہم یہ اجازت دیں گے کہ نہ صرف فورن کمپنیز جو ہیں وہ یہاں آ کے اپنی کمپنیاں قائم کر سکیں, بلکہ وہ تو پہلے بھی اجازت تھی, بلکہ یہ کہ فورن کمپنیز جو ہیں وہ آ کے اپنی چیزیں یہاں پر بیچ سکیں گے اور ان پہ ہم کو زیادہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. یہ آپ ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں, پرماننٹ مشن آف پاکستان ٹو دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. یہ ہمارے نمائندے وہاں پر بیٹھے ہیں. اب 1995 سے لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ٹیرف بیریئرز کے ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے ان کو گرانا شروع کر دیا. یہ دیکھیں یہاں پہ 1983 میں 84 میں تقریباً ہمارا 50% سے بھی زیادہ ایوریج افیکٹو ٹیرف تھا, اور وہ گر کے آپ دیکھیں اب تقریباً 10% کے لگ بھگ آ گیا, بلکہ اب 10% سے بھی کم ہے. تو ہم نے وہی کیا جو WTO ہم سے چاہتا تھا. سب سے بڑی جو ڈکلائن آئی اس کے اندر وہ کب آئی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1995 کے اندر یہاں پہ ہم بنے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ممبر, اور اس کے چند اگلے سالوں کے اندر ہی ہم نے ہیوج ریڈکشن کی اپنے ٹیرفز کے اندر. یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ریڈکشن ہے کہ کتنے فیصد ہم نے اپنا ٹیرف جو ہے وہ گرایا. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ پھر بھی آہستہ آہستہ اور مزید ہم اپنا ٹیرف گراتے جا رہے ہیں. جہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں ریڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں وہاں پہ ہم اپنا ٹیرف کم کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کو گرین چیزیں نظر آ رہی ہیں وہاں پہ ہم اپنا ٹیرف بڑھا رہے ہیں. یہ پھر ریڈ, یہ پھر ریڈ, یعنی کہ زیادہ تر ہم نے اپنا ٹیرف گرایا, تھوڑا کبھی کبھار ٹیرف بڑھایا. یعنی کہ اس وقت جب ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ممبر بنے تھے ہمارا ایفیکٹو ٹیرف ریٹ تقریباً 45% تھا. تمام کموڈیٹیز پہ ایفیکٹو ٹیرف ریٹ, ٹیکس ریٹ ہی کہہ لیں آپ, 45% کے قریب تھا, اور اب کتنا ہے؟ 10% سے بھی کم. آئیے اگلا گراف دیکھتے ہیں. اس وقت پاکستان کا جو ٹیرف ریٹ ہے وہ جناب عالی ہے 8.67%. یہ ایفیکٹو ٹیرف ریٹ ہے آل کموڈیٹیز پہ, یعنی کہ یہ کافی لو ہے. اگرچہ ریجن میں یہ پھر بھی ہائی ہے, انڈیا کا اس سے بھی کم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر بہرحال یہ پہلے کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوئے. یہ گراف بڑا تفصیلی گراف, اور میں چاہتا ہوں آپ اس کو بڑے غور سے سمجھیں اور دیکھیں, کیونکہ اس میں بہت
دلچسپ اور اہم معلومات ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ گرین لائن نظر آ رہی ہے یہاں پہ, یہ گرین لائن ہے ہمارا بیسکلی ٹیرف ریٹ اپلائیڈ ویٹڈ مین آل پروڈکٹس ایز پرسنٹیج. یعنی کہ ویٹڈ ٹیرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ مقدار میں امپورٹ کی جاتی ہے وہاں پہ اتنا ہی زیادہ اس کا ویٹ ہوتا ہے ٹیرف کو ایوریج کی کیلکولیٹ کرنے میں. تو یہ سب سے افیکٹو طریقہ ہے ٹیرف کو کیلکولیٹ کرنے کا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیرف ریٹ جو ہے 23% سے شروع ہوتا ہے 1999 میں اور گرتا چلا جاتا ہے اور یہاں پہ 9.45% پہ آ جاتا ہے 2018 میں. اور جیسے میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ 2020-21 میں یہ اور بھی زیادہ گر جاتا ہے. اور یہ ٹیرف ریٹ کی مین جو ڈکلائن ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک نظر آ رہی ہے, بڑی ریپڈ ڈکلائن ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ آف گڈز اینڈ سروسز ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی اور امپورٹس آف گڈز اینڈ سروسز ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی پہ کیا فرق ہو رہا ہے. ایکسپورٹ آف گڈز اینڈ سروسز یہ گرین والی لائن ہے, یہ دیکھیں یہ ایکسپورٹس ہیں, اور اس کے ساتھ امپورٹ آف گڈز ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی یہ بلو والی لائن ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1999 میں بھی ہم خسارے میں تھے, مگر در حقیقت خسارہ بہت چھوٹا سا تھا, کوئی بہت بڑا خسارہ نہیں تھا. اگر اتنی ہماری ایکسپورٹس تھیں تو اتنی ہماری امپورٹس تھیں, تھوڑا سا دونوں میں فرق تھا. اسی طرح 2000 کے اندر بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ فرق بہت زیادہ نہیں ہے. 2001 میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ فرق بہت زیادہ نہیں. 2002 میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ تقریباً ہم نے بجٹ بیلنس کر لیا. 2003 تک بھی ہم ٹھیک چل رہے ہیں, بلکہ یہاں پہ تو ہمارے ایکسپورٹس بہتر جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہونا شروع ہوتا ہے, یہاں پہ بھی ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہونا شروع ہوتا ہے, جب ہمارا ٹیرف ریٹ آ کے گر جاتا ہے 13% پہ, ہم گرائی جا رہے ہیں. یہ کچھ خاص سال بھی ہیں 3 سال جو کیونکہ یہ وار آن ٹیرر وغیرہ چل رہی تھی تو ہمارے پاس شاید اس وجہ سے بھی کچھ ونڈ فال بینیفٹس آئے. مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, 2004 کے بعد کیا ہوتا ہے, اب آپ دیکھیں کہ جو ایکسپورٹس ہیں ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی, جس سے مراد یہ ہے کہ جتنی فیصد ہماری کل آمدنی کی یا کل پیداوار کی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, باہر بھیج رہے ہیں, وہ بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے, اور جتنے فیصد ہماری کل پیداوار کی ہم باہر سے منگوا رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہے کم ہو رہی. تو آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہم باہر بھیج رہے ہیں, باہر بیچ رہے ہیں, جس سے ہم ڈالر کماتے ہیں, وہ کنسسٹنٹلی ڈکلائن میں جا رہی ہیں, نیچے کی طرف جا رہی ہے. یعنی ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور یہاں پہ وہ اتنی کم ہو جاتی ہیں, یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً 8% جی ڈی پی پہ آ جاتی ہیں. اور امپورٹس کا حساب کیا ہے کہ امپورٹس ہماری بڑھ جاتی ہیں اور ہائی رہتی ہیں اور گرنے کا نام نہیں لیتی. حتیٰ کہ اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب کے حساب سے ہم تقریباً 25% اپنی 1 کوارٹر جی ڈی پی امپورٹ کر رہے ہیں, یہاں تک امپورٹس آ چکی ہیں. شاید اتنا ہائی نہ ہو, مگر بہرحال 20 سے 25% کے درمیان اگر آپ لگا بھی لیں, اعداد و شمار دیکھ سکتے ہیں. میرا پوائنٹ کیا ہے, میرا پوائنٹ یہ کہ جیسے جیسے آپ نے اپنا ٹیرف گرایا, جیسے جیسے آپ کا ٹیرف ریشو گرتا چلا گیا, تو ویسے ہی آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ یوں سیپریٹ ہوتا چلا گیا, علیحدہ ہوتا چلا گیا. جیسے جیسے آپ نے اپنا ٹیرف گرایا تو امپورٹس بڑھ گئیں. بھائی امپورٹس نے بڑھنا ہی ہے, جب آپ ٹیرف گرائیں گے تو امپورٹ سستی ہو جائے گی. جب امپورٹ سستی ہو جائے گی تو لوگ کہیں گے میں کیوں پاکستانی چیز خریدوں, وہی معیار کی چیز جو ہے باہر سے مل رہی ہے پہلے اور پاکستانی چیز سے سستی ہے. یا وہ یہ کہیں گے کہ میں کیوں پاکستانی چیز خریدوں, اسی دام کے اندر باہر کی چیز مل رہی ہے جو معیار میں بہتر ہے, تو وہ باہر کی چیز کو پریفر کریں گے. اور یہی ہوا ہے, مارکیٹ باہر کی چیزوں کو پریفر کرتی ہے. ایئر لائنز میں دیکھ لیں کہ ایمریٹس اور قطر پریفرنس بن گئی, پی آئی اے کی پریفرنس ختم ہو گئی. ڈومیسٹکلی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پریفرنس باہر کی چیزوں, امپورٹڈ چیز پہ ہمیشہ پریفرنس ہے. لوگ ہمیشہ پہلے یہ پوچھتے ہیں یہ جاپان کی, یہ چین کی ہے, یہ کیا نام ہے یورپ کی ہے, کہاں کی چیز بنی ہوئی ہے, اور پھر چیز خریدتے ہیں. اور اگر پاکستانی ہو تو وہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ سستی بیچنی ہے, پھر میں خریدوں گا, ادروائز میں نہیں خریدوں گا. تو رزلٹ کیا ہے, کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ ہے سرکار کہ امپیریکل ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان واز گروئنگ ایٹ اے فاسٹر پیس انڈر دی امبریلا آف پروٹیکشنسٹ پالیسیز. جی ہاں, جتنا ڈیٹا آپ اکٹھا کر سکتے ہیں 1947 سے لے کے اب تک, تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, اور وہ یہ کہ جس پیریڈز کے اندر 1960s کے اندر پروٹیکشنزم بہت ہائی تھی, 1980s کے اندر پروٹیکشنزم بہت ہائی تھی, اور 1990s کے اندر پروٹیکشنزم بہت کم تھی. ہم نے اپنی پروٹیکشنزم ختم کر دی کیونکہ ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ممبر بن گئے. اور گروتھ ریٹ کب ہوئی؟ 60s کے اندر ہم کہتے ہیں بڑی ہائی گروتھ ریٹ ہوئی, 80s کے اندر ہم کہتے ہیں بڑی ہائی گروتھ ریٹ ہوئی. تو یہ وہ 2 پیریڈ ہیں جب ایکچولی بڑی ہائی پروٹیکشن ہوا کرتی تھی.
اور 1990s کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی اچھا گروتھ ریٹ نہیں تھا اس کا, تو ایکچولی وہاں پہ پروٹیکشنزم بہت لو تھی, اور پچھلے 20 سالوں کے اندر بھی تقریباً یہی حساب رہا ہے کہ پاکستان زیادہ تیز گرو نہیں کر رہا, اور پروٹیکشن ڈیوٹیز بہت کم ہیں, ٹیرفس بہت کم ہیں. تو یہ لکھا ہے جی کہ فری مارکیٹ کے پیریڈ کے اندر ایکچولی ہماری گروتھ ریٹ کم ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیپر کس نے لکھا ہوا ہے, یہ جناب ڈاکٹر ندیم الحق صاحب نے اور رضوانہ صدیقی نے لکھا ہوا ہے, اور یہ نس جرنل آف سوشل سائنسز میں چھپا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, یہ ندیم صاحب کا نام ہے. اور ندیم صاحب ٹوٹلی فری مارکیٹ کے فیور میں, وہ کوئی سوشلسٹ نہیں ہے, وہ کوئی پروٹیکشنزم کے فیور میں, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں, میں نے ان کو لکھا ایک دفعہ میسیج گروپ پہ, تو انہوں نے کہا تم مذاق کر رہے ہو کہ ہمیں پروٹیکشنزم کرنا چاہیے, مگر ان کے اپنے پیپر میں یہ لکھی ہوئی ہے بات کہ جس پیریڈ کے اندر پروٹیکشنسٹ ڈیوٹیز تھیں اس پیریڈ کے اندر ہم زیادہ تیزی سے گرو کر رہے ہیں. اور ان کے اپنے پیپر میں یہ سوال اٹھایا ہوا ہے, دس ریزز این امپورٹنٹ کویسچن, وائی آر وی ایمفسائزنگ آن فری مارکیٹ اکانومی. بہت اچھا سوال ہے, پیپر کے اندر اس کا جواب نہیں آپ کو ملے گا, کیونکہ آگے پیپر پھر اور نامنل اور افیکٹو ٹیرف ریٹ وغیرہ کی ڈسکشن میں چلا جاتا ہے. مگر بہرحال سوال تو آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ اگر امپیریکل ڈیٹا کلیئرلی یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ جس پیریڈ کے اندر پروٹیکشنزم تھی اس پیریڈ کے اندر پاکستان کی اکانومی بہتر پرفارم کر رہی تھی, اس پیریڈ کے اندر ٹریڈ ڈیفیسٹ کم تھا, اس پیریڈ کے اندر ایکسپورٹس بھی اچھی خاصی ہو رہی تھیں, امپورٹس بھی تھوڑی کم تھیں, ایکسپورٹ زیادہ تھیں, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ میں اتنا فرق نہیں تھا. اور جس پیریڈ کے اندر ہم نے ٹیرفس تباہ و برباد کر دی, اس کے بعد کے پیریڈ کے اندر ان دونوں کے درمیان خسارہ, بین الاقوامی تجارت میں خسارہ بڑھتا چلا گیا. تو سوال یہی ہے, تو پھر ہم فری ٹریڈ کیوں کوکتے پھرتے ہیں؟ فری ٹریڈ ریزلٹس ان انٹرنیشنل بورنگ. جب ہم فری ٹریڈ کرتے ہیں ہمیں خسارہ ہوتا ہے, جب ہمیں خسارہ ہوتا ہے تو ہم بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے پیسے لیتے ہیں. جب ہم بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے پیسے لیتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں فری ٹریڈ کرو. جی ہاں, وہ کہتے ہیں ٹیرف بیریئر کم کرو, وہ کہتے ہیں فری ٹریڈ رجیم ایکسیپٹ کرو, وہ کہتے ہیں بینز آن امپورٹ وغیرہ ختم کرو. یہ سب چیزیں, یعنی کہ وہ ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ فری ٹریڈ جتنی زیادہ اوپن مارکیٹ اکانومی ہوگی اتنا آپ بہتر ہوں گے. اور جب ہم اوپن مارکیٹ اکانومی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے, ہمارے خسارے کو ایکسپورٹ امپورٹ بین الاقوامی تجارت کی خسارہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. جب بین الاقوامی تجارت کا خسارہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر ہم جا کے ان سے قرضہ مانگتے ہیں. جب پھر ہم ان سے قرضہ مانگتے ہیں پھر وہ ہم پہ شرائط لگاتے ہیں, اور انہی شرائط کی وجہ سے ہمارا خسارہ پہلے سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور قیمت جناب علی کون ادا کر رہا ہے؟ قیمت ادا کر رہی پاکستان کی عوام. اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 پاکستانی شہری آپس میں ایک آٹے کی بوری پر لڑ رہے ہیں. پیچھے ٹرک آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ آٹے کی بوریاں تقسیم ہوئی ہیں, وہ ٹرک جو ہے روانہ ہے, اور یہ بوری انہوں نے چھوڑی ہے. بلکہ 3 پاکستانی جو ہیں وہ اس میں لڑ رہے ہیں, شاید ایک ان میں سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اس قسم کی چیز کو دیکھ کر دکھ نہیں ہوتا اور افسوس نہیں ہوتا تو کیا ہوگا. یہ وہ مقابلہ تھا جس کی بات کی جا رہی تھی کہ مقابلہ بڑا اچھا ہے منڈی کے اندر, دا اسٹرانگ سروائیو اینڈ دا ویک ڈائی آؤٹ. تو یہی پاکستان کی عوام کا اس وقت حال ہے کہ دا اسٹرانگ آر سروائیونگ, اور جو کمزور ہے, جو غریب ہے, جو مظلوم ہے, جو محنت کش ہے, اس کی جینا, اس کی زندگی حرام کر دی گئی.